شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بے مانگے دینے والا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمیں اوشت، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمیں اوشت، گر بہو نہ رسیدی تمام بلہ بیست۔ مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کو آنکھ لگے جنوں بیدار ہو جائے۔ بھلا جبرائیل نے کہاں دیکھا تھا ایسا منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے، راہی پار ہو جائے۔ محترم المقام خواجہ بہاؤالدین صاحب قبلہ، آپ کا حکم تھا رائچور آنے کے لیے، باوجود ہے کہ طبیعت خراب تھی، لیکن حکم جس شخصیت کا تھا میں اس کو انکار نہیں کر سکا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ دیگر تمام حضرات اسٹیج پر تشریف فرما۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ تمام شخصیتیں اس وقت اسٹیج پر قابل احترام ہیں۔ اگر میں نام لوں تو ان کی عزت میں کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے، اگر نہ لوں تو ان کی عزت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ برادران ملت، پردہ نشین خواتین امت، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج اس موقع پر مجھے صاحب قبلہ کا حکم ہوا۔ میں دو ایسے اداروں سے وابستہ ہوں، آج اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ دو مشائخین کی زندگی میرے پیش نظر ہے۔ ایک مرحوم سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجگاں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی امت مسلمہ کے فلاح و بہبودی کے لیے سوچنے میں گزری ہے۔ حیدرآباد کے زوال کے بعد ہماری امت کا جو حال تھا، ہماری قوم کا جو حال تھا، تقریباً زوال پذیر ہو چکی تھی۔ اس وقت سجادہ نشین بندہ نواز نے اگر دیکھا تو ان کو صرف ایک چیز نظر آئی، نہ میں تعویذ دیکھتے ہوئے اس خانقاہ میں بیٹھوں، نہ مرید بناتے ہوئے دکن میں پھروں۔ مجھے اس وقت کا تقاضا ہے، حالات اس بات پر مجبور کر رہے ہیں، اگر مجھے مسلمانوں کو ماضی کی ترقی کی طرف لے جانا ہے تو وہ تعلیم کی بنیاد مجھے رکھنی پڑے گی۔ سو خواجہ بندہ نواز ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد سرکار بندہ نواز نے 1952 میں رکھی۔ اس کے بعد دوسرے مشائخ کو اگر میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ہمارے درمیان تشریف فرما، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخصیت حضرت خواجہ بہاؤالدین صاحب نقشبندی حضرت قبلہ کی ہے۔ دوسرا اہم، یہ تمام پرائمری اسکول، ہائی اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالجز کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے، اتنے پرسنٹیج بچیاں لیے ہیں، 100% پرائمری اسکول کا رزلٹ ہے، تو میں اسٹوڈنٹ سے پہلے قابل مبارکباد ان ٹیچرز کو، ان اساتذہ کو سمجھتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کو اس اعتبار پہ تعلیم دی ہے۔ یہ ان کا جو ہے دن و رات کی کوششیں اور محنت کا نتیجہ ہے، جو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی زندگی کے کئی مسائل میں آگے گزرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، ان بچیوں سے تعلیم حاصل کرنا تو اپنی جگہ ہے، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علم سے بڑھتی ہے عقل، عقل ہے وہ بددماغ جو بجھا دیتی ہے سینے میں محبت کا چراغ۔ ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کے جسم میں دو امپورٹنٹ وائٹل آرگنز جس کو کہا گیا وہ ہیں، ایک دل ہے، ایک دماغ ہے۔
آپ کی شخصیت جب ابھرتی ہے تو وہ دماغ کو متاثر کرتی ہے، جب آپ کے اخلاق ابھرتے ہیں تو دل کو متاثر کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے، کیونکہ دین کی تعلیم ہمیں سب سے پہلے اخلاق سکھاتی ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں گے تو 40 سالہ زندگی جو سرکار کی سرزمین مکہ پہ گزری ہے، وہ زندگی سرکار کی نمایاں طور پہ آپ کو یہ تعلیم دے گی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کے آقا نے مشرکین مکہ کے درمیان اخلاق پیش کیے ہیں۔ جو اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے پیش کروائے، ان حرکات، ان اخلاق کو قیامت تک زوال آ ہی نہیں سکتا۔ آپ تعلیم حاصل کر زمانے کے بڑے سے بڑے پوسٹ پہ جائیں گے، آپ اس دنیا میں جو بھی آرام و آسائش کی چیزیں ہیں آپ پرچیز کریں گے، خریدیں گے، اگر اخلاق کے بغیر ہے تو وہ زندگی نامکمل ہے۔ آپ کو چاہیے، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب با اخلاق ہوں گے تو آپ کے پیشنٹ آپ کو دماغ سے نہیں دل سے عزت کریں گے۔ آپ زندگی میں دوسرے شعبوں میں بھی تعلیم حاصل کر جائیں گے، جب آپ اپنے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق پر چلیں گے تو ساری کائنات کہے گی کہ دیکھیے محمد رسول اللہ کا امتی ہو یا امتی کتنا جو ہے صاحب اخلاق ہیں۔ آج ساری دنیا میں ہم جتنا زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اہم حصہ اخلاق کا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں سے اخلاق کا دامن چھوٹ چکا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم صاحبان اخلاق پہلے بنیں۔ علم تو یقیناً آپ کو حاصل کرنا ہے اور دین بھی آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ اپنے دین، سب سے بڑا علم اگر آپ دیکھیں گے یہ دنیا کا خواہ IAS ہو، کمپٹیٹیو ایگزام دے کر آپ دنیا میں کوئی بھی ایگزام پاس کریں، ان تمام علوموں میں سب سے افضل آپ کو علم اگر ملے گا تو وہ اس وحدہ لا شریک سے جو ہمارے آقا نے اپنی امتی کو آشنا کرایا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے۔ خواہ وہ ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اس علم کو حاصل کر چکا ہے۔ تو میری بچیوں سے یہی گزارش ہے، صاحب جیسی شخصیتیں، کیونکہ یہاں پر دعاؤں کے ساتھ آپ کو علم دیا جا رہا ہے، یقیناً انشاءاللہ تعالی آپ زمانے میں کامیاب رہیں گے۔ اور رائچور کا جہاں تک تعلق ہے، رائچور ایک با اخلاق شہر ہے۔ حیدرآباد سے منسلک جتنے یہ حیدرآباد کرناٹکا کا علاقہ ہے، یہ پیدائشی اخلاقی لوگ ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، اور بھی اس میں مزید کرنا چاہیے۔ میرا جب تعارف کرا رہے تھے نیلنگا مہاراشٹرا، یقیناً نیلنگا مہاراشٹرا سے ہے، لیکن سب سے پہلے میں خود بھی رائچور ضلع کا رہنے والا ہوں۔ میرا آبائی وطن لنگسگور تعلقے میں آنا حصول ہے، جو ضلع رائچور میں واقع ہے اس وقت۔ تو بہرحال آپ کا بھائی میں رائچور کا ہی ہوں۔ جو بھی حکم صاحب قبلہ فرمائیں گے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی صاحب کو دیا ہے، جس کے لیے کہا گیا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ وہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کو دیا ہے، یہ اثاثہ ہیں ہماری قوم کے لیے، ہمارے رائچور ضلع کے تمام بچوں کے لیے جن کے مستقبل کے بارے میں وہ دنوں رات سوچ رہے ہیں۔ اقبال صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ابھی تک میں ان کی صورت سے واقف نہیں ہوں، کون ہے اس میں، فون پہ میری بات ہوئی تھی تو ان کا بھی جو ہے جب حکم ہوا تو حاضر ہوا۔ اقبال صاحب کے لیے یہ کہوں گا کہ جب علامہ اقبال اسکول آتے تھے پرائمری میں تو دیر سے آیا کرتے تھے، تو اسکول کے ٹیچر پوچھے اقبال آپ تم دیر سے کیوں آ رہے ہو، تو اقبال کا جواب تھا اقبال دیر ہی سے آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا کرے۔ ہمارے بابر پاشا صاحب قبلہ بھی سرینور میں صاحب کی دعاؤں سے ادارہ بڑے پیمانے پہ مسلمان بچیوں کے لیے قائم کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ انہیں بھی کامیاب کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔